کو بتاؤں تو بہت وقت لگیں گے، مجھے 1 گھنٹہ کا وقت ملا ہے۔ علماء سے معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ بھی ادھر توجہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے ہیں حسین سے، اور محبت فرما کر ہم لوگوں کو ڈیوٹی دے رہے ہیں، تم بھی محبت کرنا، تم بھی محبت کرنا۔ اب تھوڑا ہم لوگ اپنے دامن میں جھانکتے ہیں کہ حضور نے جو ڈیوٹی دی ہے کہ محبت کرنا، ہم لوگوں نے محبت کی کہ نہیں کی؟ ہم لوگوں نے حسین سے محبت فرمائے کہ نہیں؟ ان نوجوانوں کو دیکھیے، ان بچوں کو دیکھیے۔ جب میں یہاں آیا مولانا افروز صاحب، امام کا تو ہر معاملے میں، ہر نیکی کے کام میں اہم رول ہوتا ہی ہے، مگر ان بچوں نے سینے سے حسین کی محبت کو لگایا اور لگا کر کہا یا رسول اللہ، آپ یہی تو مانگتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے نواسے سے اس قدر محبت کروں گا، اس قدر محبت کروں گا، آپ کے نواسے کے نام پر جلسہ منعقد کروں گا، دور دور سے علماء بلاؤں گا، اورنگ آباد سے شعراء آئیں گے، گڑھوا سے علماء آئیں گے، آپ کے نواسے کا تذکرہ ہوگا، رات بھر حسین کا ذکر سنتے رہیں گے، اپنا بیڑا پار کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ یا رسول اللہ، آپ نے نواسے کی محبت طلب کی ہے تو لیجئے، یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین کا ذکر سننا حسین کی محبت ہے۔ اور حسین کو کہاں کہاں تلاشیے گا آپ؟ علماء کہتے ہیں نماز میں حسین ہے، روزہ میں حسین ہے، زکوٰۃ میں حسین ہے، صدقہ خیرات میں حسین ہے، ذرے ذرے میں حسین ہے، طبقے طبقے میں حسین ہے، ارے دریا کی روانی میں حسین ہے، جنت کے شجر و حجر میں حسین ہے، جہاں جہاں دیکھیے حسین ہے۔ اور ایک بھیکھا بھیکھا والوں، یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ صرف ہمارے ہیں حسین، ارے سنیوں کے حسین ہیں، دیوبندیوں کے حسین ہیں، چکرالویوں کے حسین ہیں، اہل حدیث کے حسین ہیں، شمع نیازی کے حسین ہیں، قادریوں کے حسین ہیں، اور شیعوں کے حسین ہیں۔ دنیا جہان میں جتنے مرتبہ فکر کے لوگ ہیں سب کے ہیں حسین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ فلک کے نو کے تارے ہیں حسین۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر کوئی کہتا ہے حسین ہمارے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حسین ہمارے نہیں ہیں، اس کا مطلب وہ جاگا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حسین میرے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی سویا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حسین میرے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حسین میرے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ تجاہل عارفانہ کا شکار ہے۔ اگر وہ بیدار ہو گیا، جاگ گیا، تو ان کو کہنا ہوگا ہمارے ہیں حسین۔ اور جس نے کہہ دیا ہمارے ہیں حسین، پیغمبر اس کے ہیں، اللہ اس کا ہے، دنیا جہان اس کا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، بے شک سلام نے کہا میرے گھر والوں سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو۔ اب 10 منٹ کا وقت دیجئے اور پوری تاریخ سمجھیے۔ پیغمبر کی عمر مکمل کتنی ہوئی حیات ظاہری؟ حضور کی پوری عمر، دنیاوی عمر 63 سال۔ بولیے کتنی عمر حضور کی؟ جن کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی مکمل عمر، دنیاوی عمر، حیات ظاہری، وہ یہ 63 سال۔ 63 سال کی عمر میں آپ نے لوگوں کو ایک ضابطہ دیا، ایک دستور دیا، قرآن کا نمونہ دیا، قرآن کا طریقہ دیا۔ اگر کسی نے زنا کر لیا، زنا ثابت ہو گئی، تو اس کے لیے یہ حد ہے کہ اگر وہ کنوارا ہے تو پھر اس کو سنسار کرو، اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوڑے لگاؤ، اور جو بھی زنا کی سزا ہے۔ اگر کسی نے شراب پی لی اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اگر کسی نے چوری کر لی تو اس کے ہاتھ کاٹو۔ نبی نے ایک طریقہ دے دیا تھا، ایک دستور دے دیا تھا، اور دنیا اسی دستور کے مطابق چل رہی تھی۔ پیغمبر کا جب وصال پرملال ہوا تو فوراً خلیفہ اول ابو بکر صدیق بنے۔ کون خلیفہ بنے؟ ابو بکر صدیق بنے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق 2 سال 2 مہینہ تک ابو بکر صدیق خلافت کے کرسی پہ رہے، خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی۔ اور نبی نے جو طریقہ دیا تھا، توجہ سے سنیے گا، نبی نے جو طریقہ دیا تھا اسی طریقے پر ابو بکر صدیق نے خلافت چلائی۔ ٹھیک ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، اور اتفاق کہیے نبی کی عمر 63 سال، تو ابو بکر صدیق کی بھی عمر 63 سال۔ آپ بھی پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد خلیفہ دوم، دوسرا خلیفہ حضرت عمر
फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत की कुर्सी को संभाला, खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाला। और जानते हैं हजरत उमर कितने दिनों तक खिलाफत की कुर्सी पे रहे? उलमा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं 10 साल 6 महीना 4 दिन तक खिलाफत की कुर्सी पर खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे। आपके वसाल के बाद तीसरा खलीफा, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन बने। और आपने हजरत उस्मान गनी ने उसी तरीके पर जो नबी ने तरीका दिया था, जो अबू बकर सिद्दीक ने तरीका दिया था, जो उमर ने तरीका दिया था, हजरत उस्मान गनी ने 12 सालों तक खिलाफत फरमाई। आपके खिलाफत के बाद खलीफा चहारुम हसनैन करीमैन के बाबा जान अली मुर्तजा शेर खुदा। अरे अली कौन नहीं जानता है अली को? अली का नाम जानते हैं कितना पावरफुल है। अगर आप मुसीबत में घिर जाएं, अगर आप परेशानी में घिर जाएं, अगर मसाइब व अलाम आप पर टूट पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, नजफ अशरफ की तरफ लो लगाइए। जिधर तुरबत अनवरे अली मुर्तजा है उधर आप रुक करके खड़े हो जाइए, हाथ को बांध लीजिए और क्या पढ़िएगा? उलमा कहते हैं ये दुआ पढ़िएगा, नादे अलीयन मज़हरल अजाइब तजिदु औनन लक फी नवाइब कुल्लु हम्मिम व गम्मिम सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह, बेनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह, बेविलायतिका या अली या अली या अली। इतना कहिएगा, अल्लाह तबारक व तआला अली के सदक़े में आपके तक दूध पड़ेगा। के तवस्सुत से अल्लाह ताला आपके सारे परेशानियों को दूर फरमा देगा। खलीफा चहारुम चौथा खलीफा हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत की कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुए। और हजरत अली की खिलाफत कितने दिनों तक रही? उलमा लिखते हैं, मुअर्रिखीन बयान करते हैं 4 साल 8 महीना 9 दिन तक हजरत अली की खिलाफत रही। आप कुर्सी खिलाफत पे तशरीफ फरमा रहे, आपने शहादत का जाम नोश कर लिया। आपके खिलाफत के फौरन बाद आपका बड़ा साहिबजादा अली का बड़ा साहिबजादा कौन? हजरत हसन मुस्तफा खलीफा बने। और 6 महीना तक, ज्यादा नहीं, कितने दिनों तक? 6 महीना तक खिलाफत के कुर्सी पर फरमा हुए। माहौल नागवार हो गए थे, माहौल साजगार नहीं थे। हजरत हसन मुस्तफा ने इस्तीफा लिखा, दस्तबरदारी हासिल कर ली और खिलाफत से आप सुबुकदोश हो गए और बादशाहत आपने सुपुर्द कर दी। किनके सुपुर्द कर दी? अमीर मुआविया, यजीद के वालिद गिरामी, यजीद का बाप अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। मैं चलते चलाते अर्ज करूं, अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, लान तान करने का हक नहीं है। सहाबी का मतलब दर्जा बुलंद वाला है, अरफा आला है। और अमीर मुआविया उमर फारूक के जमाने में अहद उस्मानी में भी मुल्क शाम के हाकिम थे। 20 साल तक हाकिम रहे, 20 साल तक बादशाह रहे। 78 साल की उम्र हुई, 78 साल की उम्र हुई, लकवा की बीमारी में आपका इंतकाल हो गया, आपका विसाल हो गया। और आपने विसाल से पहले ही अपना बेटा यजीद को तख्त पर बिठाया, कुर्सी पे बिठाया और कहा था, ए मेरा बेटा, मेरे बाद तू बादशाह होगा। यहीं पर लोग उंगलियां उठाते हैं, लोग चेमीगोइयां करते हैं कि जब यजीद फांसी को फाजिर था, यजीद गुनहगार था और अमीर मुआविया सहाबी थे, तो फिर उन्होंने उनको बादशाह क्यों बना दिया? हुसैन को बना देते, अपना बेटा को न बनाते, क्यों बना दिया? इसका जवाब उलमा ने लिखा है कि अमीर मुआविया को अपने बेटे के बारे में इन चीज़ों का इल्म नहीं था, आप आशना नहीं थे। आज भी होता है हजरत, बेटा मोबाइल से रात भर किसी लड़की से बात कर रहा है, बाप को कोई पता, कोई खबर नहीं है। बाप जानता है, सुबह का सफेदा नमूदार होता है, कहता है पूरे गांव में सबसे अच्छा मेरा बेटा है, चांद जैसा मेरा लड़का है, यही नहीं कहता। वरना रात भर वो किसी लड़की से बात कर रहा होता है, क्योंकि बाप के पास वो ऐब जाहिर नहीं हुआ है, वो गुनाह उस पे फाश नहीं हुए हैं, वो नहीं जानता है, बेटा को अच्छा समझ रहा है। मगर बात करते करते एक दिन यहाँ तक नौबत आती है कि उसका बेटा उसी लड़की के साथ कुछ गलत हरकत कर लेता है, गांव में चर्चा होने लगता है, चेमी गोइया होने लगता है, काना फूसी होने लगती है। अरे कुछ सुना? क्या नहीं, कुछ नहीं सुना। क्या नहीं सुना? फौलाना का लड़का ने फौलाना के लड़की से फौला ऐसा कर लिया। अब बाप परेशान हो जाता है, अब बाप की पगड़ी झुक जाती है, अब बाप का सर नीचा हो जाता है। वही बाप जो पहले नावाकिफ था, कहता था सबसे अच्छा मेरा बेटा, मगर ऐब खुल
गया تو باپ کو سمجھ میں آ گیا بس اسی طرح امیر معاویہ کو یزید کے بارے میں علم نہیں تھا تو وہ جانتے تھے میرا لڑکا اچھا ہے، میرا لڑکا بے عیب ہے، میرا لڑکا سب لڑکوں میں اچھے ہیں، اسی وجہ سے تخت پر بٹھا دیا۔ ورنہ یزید پہلے سے بھی گناہ کرتا تھا مگر باپ پر راز کھلے نہ تھے، مگر جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا یزید کھلے عام گناہ کرنے لگا، یزید کھلے عام شراب پینے لگا، یزید کھلے عام زنا کرنے لگا، یزید کھلے عام ظلم کرنے لگا، یزید کھلے عام نماز کو چھوڑنے لگا، یزید کھلے عام لوٹیا بازی کرنے لگا۔ ارے کون سے ایسے گناہ ہیں جو یزید کے اندر نہ ہو؟ دنیا جہان کے سارے گناہ کے جرائم کا نام یزید ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ ابھی چند دن گزرے تھے، مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کیونکہ یزید جانتا تھا میرے گناہ کو دیکھ کر حسین میرا سپورٹ نہیں کرے گا، حسین میرا سپورٹ نہیں کرے گا، اور طلحہ میرا سپورٹ نہیں کریں گے، اور عبداللہ بن زبیر میرا سپورٹ نہیں کریں گے، فلاں فلاں میرا سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور جہاں کے گورنر کے جہاں پر انہیں خوف تھا مزید تاکید کر دی میرے نام کی بیعت لو، ہر حال میں کہو میرے بادشاہت کو قبول کرے، وہ مجھے حاکم مانے۔ جب بہت پریشان کیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کو چھوڑا، مدینہ کو خیر آباد کیا، آپ مکہ گئے، مکہ سے آپ کربلا گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ امام حسین کربلا کس تاریخ کو پہنچے ہیں؟ آج محرم کی 14 تاریخ ہو گئی، حسین کب کربلا پہنچے آپ کو نہیں معلوم ہوگا، علماء سے پوچھئے، علماء بتائیں گے، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو امام حسین کربلا میں قدم رکھ چکے ہیں، 2 محرم الحرام کو امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، تیزی سے تاریخ آپ کو دکھاتا چلو، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 9 محرم ہے، عصر کی نماز پڑھ کر کے امام حسین ٹیک لگائے تھے، اتنے میں نیند آ گئی، جب نیند آ گئی نانا جان سے ملاقات ہو گئی، اور نانا جان جب کہا جائے تو ہلکے میں مت لیجیے گا، نانا جان کا مطلب ہوتا ہے کائنات کا سردار، حسین کے نانا جان کا مطلب ہے نبیوں کا مقتدا، حسین کے نانا جان کا مطلب ہے پیغمبروں کا سردار، حسین کے نانا جان کا مطلب ہے نبیوں کے امام، ارے حسین کے نانا جان کا مطلب ہے سارے مخلوقات میں افضل و اعلیٰ۔ کسی شاعر نے کہا ہے تو کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، لا یمکن ثناؤ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ۔ کما کان حقہ بعد خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر۔ اور اگر یہی والا اعلیٰ حضرت سے سننا چاہتے ہیں، ابھی شاید صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ جہاں اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھا جائے سمجھ لیجئے کہ بریلوی کی بریلیت میں نقصان ہے، اور یقیناً یہ سچ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اگر لکھتے ہیں تو جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، شرح شمس الدحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہم اے جانے بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سے سنیے گا تو اعلیٰ حضرت کی شاعری سنتے رہیے گا، رات ختم ہو جائے گی مگر ذاکر مصباحی کے زبان سے اشعار کے ترانے ختم نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے جانتے ہیں کیا کہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا